اس حویلی میں موجود کوئی بھی شخص اگر میری بیوی کی طرف میری نگاہ سے بھی دیکھے گا تو یاد رکھے پھر اسے مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ملے گا۔ شامر کی گرجدار آواز وسیع ہال میں گونجی تو لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظریں ایک ایک فرد کے چہرے پر پھسلتی چلی گئی جیسے وہ سب کو آخری تنبیہ دے رہا ہو۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی مایا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ خاندان سے نہیں، اس شخص سے خوفزدہ تھی جو سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت اور انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ نور بیگم نے تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ شامر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی کا حسن تمہیں اپنے بھائی کے خون سے بھی زیادہ قیمتی لگنے لگا؟ یہ جملہ سنتے ہی شامر کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، جبڑے سختی سے بھیج گئے، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ چچی جان، میں کچھ نہیں بولا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس سے کب اور کیسے حساب لینا ہے، اس لیے بہتر ہوگا میرے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں۔ ایک نظر نور بیگم پر ڈالتے پورے خاندان کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، آج کے بعد کوئی بھی شخص مایا کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو چاہے وہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اس حویلی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور مضبوط قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اشارہ ملتے ہی ایک ملازمہ مایا کو کمرے کے اندر چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں صرف خوف تھا۔ مایا نے اپنی چادر کو مٹھی میں اس زور سے جکڑ رکھا تھا کہ انگلیوں کی پوری سفید پڑ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ رات گزر جائے۔ اچانک غسل خانے سے بہتے پانی کی آواز ابھری۔ نہ جانے وہ اس سے پہلے روم میں آیا تھا یا وہ اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے پاس سے گزر کر واش روم میں گیا۔ مائع کے سانس سے سینے میں ہی رک گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ شامر باہر آیا۔ اس کے بال ابھی بھیگے ہوئے تھے اور وہ تولیے سے انہیں خشک کر رہا تھا۔ چہرے پر پہلے جیسے طوفان تو نہیں تھا، مگر آنکھوں میں چھپی سختی ابھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہ مایا پر ٹھہر سی گئی۔ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے مایا کو وہ لمحے صدیوں جتنے طویل محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً دوپٹہ مزید آگے کھینچ لیا، نظریں جھکا لی تھی جیسے خود کو اس کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ شامر کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں حکم چھپا تھا۔ یہاں تمہارا ہر سانس میری مرضی سے چلے گا۔ مایا نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا، بے بسی بھی تھی اور نفرت بھی۔ شامر نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، یاد رکھنا، اس حویلی میں میری اجازت کے بغیر نہ کوئی فیصلہ ہوگا، نہ کوئی قدم اٹھے گا۔ مایا نے ہمت جمع کی، میں کوئی قیدی نہیں ہوں۔ اس کے بولنے پر مایا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ تمہاری آزادی کی چابی میرے پاس ہے۔ اور پھر لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑے ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سر سے چادر اتار کر بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ مایا نے بے یقینی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے شامر کو دیکھا جو اسے عجیب سی انداز سے گھور رہا تھا۔ اس کے کمرے میں تمہیں اپنے آپ کو یوں پردوں میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے سامنے معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تم جیسی لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ کے الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے مایا کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے ہی پل شامر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ چکا تھا، جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک تم نہیں بھول سکتی۔ تو میری ضرورت کی شے ہو جیسے جب چاہے میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے قریب ہوتا اس کے دل کو بری طرح سے زخمی کر چکا تھا۔ آنسوؤں کو گولا مایا کے گلے میں اٹک گیا۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میرے بابا بے گناہ ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا باپ بے گناہ ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ مایا نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کی چھٹی اس شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کیونکہ مس مایا تم گنہگار ہو۔ اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جماتا اسے بری طرح سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مایا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں اسی دن ہی سمجھایا تھا لڑکی، میں تمہارے ساتھ جو جی میں آئے
وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی کہ بہتر یہی ہے مجھ سے معافی مانگ لو اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔ اگر اس وقت تم مجھے اکثر اکڑ دکھانے کے بجائے مجھ سے معافی مانگتی اور پورے گاؤں والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارنے کے بجائے میری پیشکش کو قبول کر لیتی تو شاید تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازوؤں کو بری طرح سے جھٹک چکا تھا۔ مایا سے زوردار دھکے کی تاب نہ لا سکی، اس کا توازن بگڑا اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جا گری۔ ہتھیلیاں سنگ مرمر سے ٹکرائیں تو ہلکی سی جلن نے اسے مزید تڑپا دیا۔ وہ فوراً سنبھل کر کھڑی ہوئی اور نفرت سے دہکتے چہرے کے ساتھ شاہ میر کو گھورنے لگی۔ تم جتنا خود کو طاقتور سمجھتے ہو اتنا ہی گھٹیا انسان ہو۔ یاد رکھنا، اگر تم نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پورے گاؤں کے سامنے تمہارا اصل چہرہ بے نقاب کر دوں گا، وہ چیخی۔ شامل کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دروازہ کھلا، جا سکتی ہو، جس دل چاہے جا کر شکایت کر دو، لیکن اگر اس شخص نے بھی تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مایا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہا مگر دیوار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ شخص صرف طاقتور نہیں بلکہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، ایسی سختی جو کسی بھی نرم دل انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ مایا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ شامر نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایسا اعتماد تھا جیسے اسے یقین ہو کہ سامنے والا اس کے فیصلے کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گا۔ وہ حکم دینے والے انداز میں بولا، ضد چھوڑ دو مایا، جتنی مزاحمت کرو گی اتنے ہی خود کو مشکل میں ڈالو گی۔ کبھی کبھی حالات کے سامنے جھک جانا ہی سب سے آسان راستہ ہوتا ہے۔ مایا نے پوری قوت سے اپنی کلائیں چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی، تم مجھے ڈرا سکتے ہو، مجبور نہیں کر سکتے۔ شامر کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہری۔ وہ اس کے مزید قریب آیا۔ تمہیں جھکنا ہوگا۔ اس کے ہونٹ مایا کے کانوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ مایا کا وجود کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر سے شامر سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن اب کی بار شامر نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پہ جما لیے اور اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ مایا کا نازک وجود شامر کے بھاری جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہوا بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جذبات کا طوفان ایک بار پھر سے ڈھانٹے مارنے لگا اور دماغ کے کسی کونے پر انتقام کی خواہش بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو شامر کہ تم مجھے چھو سکو۔ میں مر جانا تو پسند کروں گی لیکن تمہیں کبھی بھی اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مایا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولتا اسے زور سے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ مایا نے سائڈ سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شامر نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ پن کر دیا اور خود اس پہ سایہ فگن ہو گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ سنجیدگی سے اسے سوال کرتا ہوا مایا کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مایا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ اس کی گرفت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ شامر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کے شکنجے میں لیا اور دونوں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ اب کی بار وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مایا کی ٹانگوں کو بھی اپنی ٹانگوں کے شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ مایا اس کی گرفت میں بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھی جبکہ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے مس مایا، وہ بھی پورے گاؤں کے سامنے۔ ہر کسی نے اس نکاح کی گواہی دی ہے اور سب سے بڑھ کر مجھے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ میں تم سے جب چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اچھی بیویوں کی طرح بغیر بحث کیے مجھے میرا حق دے دو، کیونکہ تم جتنا زیادہ مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مجھے اپنے نزدیک پاؤ گی۔ اس نفرت کو فی الحال کہیں سائڈ پر چھوڑ دو کیونکہ فی الحال میں تمہارا ڈرامہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی مجھے صرف اور صرف تمہارے وجود کی طلب ہو رہی ہے۔ تم نے جو وحشت میرے اندر بھری ہے اب تم ہی اس وحشت کو ختم کر سکتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے بھاری لہجے میں بات کرتا ہوا اس کی گردن کو چومنے لگا۔
مائع کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ جتنا اس انسان سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ انسان اتنا ہی اس کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے وجود پر اس شخص کی چھاپ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی جس نے دھوکے سے اسے حاصل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے، جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پورے سے چن چکا۔ مایا جانتی تھی کہ وہ جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن خود کو اس وقت تک اس شخص سے آزاد نہیں کروا سکتی جب تک وہ شخص اسے اجازت نہیں دے دیتا۔ بے بسی کے عالم میں اسے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ شامیر کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنی عورت کو ہتھیار ڈالتا ہوا دیکھ کر شامیر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے بہت ہی نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے محترمہ کو بیڈ پر لٹایا تو وہ ایک بار پھر سے اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب کی بار شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہاں پر اسے ایک عجیب سی بے چینی اور منت نظر آتی تھی۔ وہ فی الحال اپنے دل کو بھاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت اسے صرف اتنا پتا تھا کہ جس عورت کو اس نے پہلی نظر میں چاہا تھا، وہ اس عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا طریقہ جیسا بھی تھا، لیکن اب وہ عورت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ ایک بے چینی بھری سسکی لبوں سے نکلی، جسے سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے ماتھے سے وہ اس کے گالوں پر آیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جا کر رک گیا۔ اس نے اپنا انگوٹھا مائع کے نچلے ہونٹ پر پھیرا اور وہ مائع کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں کروٹیں لینے کی کوشش کرتی، لیکن شامیر نے اسے اپنی شکنجی میں اس طرح سے پھنسایا ہوا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی دسترس میں مکمل طور پر قید ہو چکی تھی۔ شامیر اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ مائع نے تیزی سے اپنی گردن بائیں جانب پھیر دی اور وہ اس کی اس حرکت پہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتا اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے چومنے لگا۔ مائع نے شامیر کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے تمام کوششیں ناکام بناتا ہوا قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ مائع کی سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی تھی۔ شامیر اپنی پیاس بجھانے کے بعد اسے دور ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے میر کی طرف دیکھا، جو اس کے گالوں پر بہت ہی آرام سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ دوبارہ یہ جرأت مند کرنا، ورنہ اس سے بھی بری سزا دوں گا۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے پاس ایسا کوئی حق ہے۔ اب تمہارے سارے راستے مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ وہ عجیب سے جنونی انداز میں بات کر رہا تھا۔ مائع کی آنکھیں ایک بار پھر سے بہنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ شامیر نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے آنسوؤں کو چنا اور اب اس کے سینے جیسے ہی اس نے مائع کے دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ مائع کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کسی ایسی جگہ پر بھاگ جائے جہاں پر اسے شامیر تلاش نہ کر سکے۔ شامیر نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تو وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ شامیر نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے پھر سے گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ مائع کو بری طرح سے بے چین کر گیا۔ شرما بے چینی کے مارے مائع کا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا اور اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شامیر نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی شرٹ کی زپ کھولنے لگا۔ مائع نے تیزی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھا اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تمہارے پاس انکار کا کوئی حق نہیں ہے بیگم۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کانوں کو چھوتا ہوا اس کی شرٹ کی زپ کھول چکا تھا اور اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مائع نے تشکر آمیز نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور وہیں پر شامیر کا موڈ پوری طرح سے آف ہو گیا۔ اس نے دستک کو مکمل طور پر اگنور کرنے کا ارادہ کیا، مگر بار بار ہوتی دستک نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ ایک لمحے کے لیے مائع کی طرف دیکھتے اس نے نہایت احتیاط سے اسے صوفے کے کنارے بٹھایا اور سخت لہجے میں بولا، یہی رہنا، میں بھی واپس آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر مائع نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا اور خود کو اس میں لپیٹ لیا۔ اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ وہ ایک لمحے میں اس کمرے میں مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا۔
آئینے کے سامنے کھڑی اس نے خود پر ایک نظر ڈالی تو فوراً جھک گئی۔ اس کا دل عجیب سے کشمکش میں مبتلا تھا، وہ خود سے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کپ کپاتی آواز میں سرگوشی کی۔ میں تو اس انسان سے نفرت کرتی ہوں، پھر کیوں اس کے قریب آتے ہی میری ہمت جواب دیتی ہے؟ کیوں میرا دل اور دماغ دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے جلدی جلدی اپنے بکھرے بال سمیٹے، دروازے کی کنڈی اچھی طرح چیک کی اور خود کو یقین دلانے لگی کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر اس کی گھبراہٹ اسے یہ احساس نہ دلا سکی کہ وہ جس ڈریسنگ روم میں پناہ لیے بیٹھی ہے وہ بھی اسی شخص کے کمرے کا حصہ ہے جس سے وہ فرار چاہتی تھی۔ دوسری جانب جیسے ہی شامر نے دروازہ کھولا، سامنے خادم کو کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر شامر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ خادم اس وقت خیریت تو ہے؟ سردار جی، معاملہ توقع سے زیادہ بگڑ گیا ہے، صاف صاف بات کرو۔ مایا بی بی کے گھر والے حویلی پہنچ چکے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ارمان زندہ ہے اور حملہ کسی اور نے کیا ہے، وہ مایا بی بی کو واپس لے جانے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی شامر کے چہرے کا سکون غائب ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ انہیں بیٹھک میں بٹھاؤ، خاطر مدارت کرو اور کہہ دو کہ میں مصروف ہوں، آج کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ سائیں، میں نے یہی کوشش کی تھی، مگر ان کے ساتھ نوراب خان بھی آیا ہے، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کزن کے لیے بغیر نہیں جا سکتا۔ نوراب کا نام سنتے ہی شامر کے جبڑے بھیج گئے۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ اس نے خاموشی سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا اور واپس کمرے کی طرف مڑا تاکہ اپنی چادر لے سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ادھر ادھر گھومی، مایا کہیں دکھائی نہ دی، صرف ڈریسنگ روم کے نیچے سے آتی روشنی اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کتنی دیر چھپ سکو گی جنگلی بلی؟ آخرکار نکل کر میرے سامنے ہی آنا ہے۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رکا اور ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بولا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر اگر تم نے کوئی نئی چیز دکھائی تو پھر مجھے شکایت کا موقع مت دینا، میرے آنے سے پہلے آ جانا باہر۔ اندر سے جواب نہ آتے دیکھ وہ مسکراتا کندھوں پر چادر ڈالتے مضبوطی قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک نمبر کا مغرور انسان ہے، مایا نے جھنجھلاہٹ سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی جو اس کے سامنے زبان کھل بیٹھی۔ وہ بے بسی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ غصہ، خوف اور بے یقینی تینوں مل کر اس کے اعصاب کو چڑھا رہے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس حویلی کے ہر دیوار شامر کے حکم کی پابند ہے، پھر بھی دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ننھی سی کرن باقی تھی کہ شاید اس کے اپنے لوگ اسے لینے ضرور آئیں گے۔ اسی دوران حویلی کے مردان سائڈ پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز گونجی۔ چند ہی لمحوں میں ایک ملازم دوڑتا ہوا بیٹھک کی طرف گیا جہاں شامر پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بیٹھک میں موجود ہر شخص احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ماحول اس قدر کشیدہ تھا کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ نوراب نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا، ہم یہاں کسی دعوت پر نہیں آئے، ہم اپنی کزن کو لینے آئے ہیں، اس سے فوراً ہمارے سامنے لایا جائے۔ شامر نے بغیر کسی عجلت کے اپنی چادر کندھے پر درست کی، پھر نہایت ٹھنڈے انداز میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر نوراب خان، اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی، یہ تمہارے خاندان کی بیٹھک نہیں، میری حویلی ہے، یہاں آوازیں بلند نہیں ہوتی، صرف فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ نوراب نے مٹھیاں بھیج لی مگر رحمان نے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رحمان نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، سردار صاحب، اگر میرے ابو پر قتل کا جرم عائد تھا تو وہ غلط فہمی ہوئی تھی، تو اب وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے، آپ کے بھائی زندہ ہیں، حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، اب میری بہن کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ شامر نے چند لمحے خاموش رہ کر ان کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر کچھ فیصلے واپس نہیں لیے جا سکتے۔ وہ میری بہن ہے اور اب میری بیوی بھی ہے۔ اس کے مختصر جواب نے بیٹھک میں ایک بار پھر خاموشی بکھیر دی۔ نوراب نے خود پر قابو کھوتے ہوئے میز پر مکہ مارا، رشتہ زبردستی نبھایا نہیں جاتا سردار۔ شامر نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب میری برداشت بھی زیادہ دیر آزمائی نہیں جا سکتی مسٹر نوراب خان، مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس حویلی کے اصول بھولنے لگے تو اسے دروازہ بھی دکھایا جاتا ہے۔
خاتین کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ رحمان نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ بس ایک سوال کا جواب دے دو شامل، میری بہن کا قصور کیا ہے؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی پھر چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی تاثرات پھر سے پتھر کی طرح صاف کر لیے تھے۔ ہر سوال کا جواب دینا میری ذمہ داری نہیں رحمان، وہ بیوی ہے میری، سردارنی ہے وہ، بس یہ جاننا کافی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کیجیے گا مایا، اب اسی حویلی کا حصہ ہے، یہ کہہ کر وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ادھر مایا ڈریسنگ روم کے اندر کرسی پر بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تھی۔ مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، پلکیں بار بار بند ہو رہی تھی، مگر دل اب بھی کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک باہر سے دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز آئی۔ مایا چونک کر سیدھی بیٹھی، مگر کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ یوں ہی ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی جب شامل کی آواز گونجی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ مایا، نہیں، میں ایک لفظ اور نہیں، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اندر بیٹھی مایا کی جان ہوا ہونے لگی تھی جب اگلے ہی 5 منٹ میں وہ دوسری چابی لگاتے دروازہ ان لاک کر گیا تھا۔ مایا کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ آگے آتا، اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے گود میں اٹھاتا، کمرے میں لاتا، بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ چیخی۔ جب بنا اس کی چیخ کی پرواہ کیے وہ اسے قبضے میں کر گیا تھا، اس کا چہرہ جھکا کر ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لے گیا تھا۔ مایا کی مزاحمت بیکار تھی، ہونٹوں کو چومتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا۔ مایا جو سمجھ رہی تھی کہ اب شامل صبح تک واپس نہیں آئے گا، اس کے یوں اچانک سے واپس آنے پر اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے شدت لٹانے پر بے بسی کی مورت بن گئی تھی۔ اب واپس کیوں آ گئے؟ تھوڑی دیر میں جب وہ لمحے بھر کے لیے پیچھے ہوا تو وہ اس کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو اس کے سہارے پر بٹھاتے ہوئے بے چینی سے بولی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ادھورا کام چھوڑ کر گیا ہوں اسے پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ تو تم جانتی ہو کہ اس وقت میرے دل کو قرار نہیں ملتا جب تک میں اپنے ادھورے کام پورے نہیں کر لیتا۔ اس کے بالوں کے لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مایا نے نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، بہت جلدی تم میرے بارے میں ہر چیز جان لو گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب تم مجھے مکمل طور پر جان لو گی تب تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے فرار کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا ہے، ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو چھیڑخانی کر رہا تھا۔ ایسا مرد دم تک نہیں ہو سکتا، نہ ہی مجھے آپ سے عشق ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میں آپ کے پیار میں پاگل ہو سکتی ہوں۔ یہ صرف فلموں اور کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو ولن سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس دن مجھے موقع ملا اس دن آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ تیز تیز بولتی ایک بار پھر اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ مایا اسے ہر روپ میں ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ اس کی سنتا شامل اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا، خاموش ہو جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دینی چاہیے، اب مجھے تمہاری سسکیوں کی آواز آنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ غربت کے لمحات میں بات کر کے ہم غربت کے نشے کو توڑ دیں، کیونکہ اس طرح سے نہ تو تم انجوائے کر پاؤ گے اور نہ ہی مجھے مزہ آئے گا۔ وہ بہت ہی بے شرم انسان تھا اور حد سے زیادہ بولڈ بھی تھا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ بالکل بھی نہیں سوچتا تھا۔ مایا تو اس کی باتیں سن کر شرم سے لال ہو گئی تھی، اس کے کانوں کی لو تپنے لگی تھی، اگر گال بھی جلنے لگے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنا چاہے، لیکن وہ اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کر چکا تھا۔ اس نے مایا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ مایا نے تھوڑی دیر کے بعد ہلکان ہو گئی، وہ اٹھ بیٹھی اور شکایتی انداز میں بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ آج کے لیے نیند کو مکمل طور پر بھول جاؤ، میں آپ کی وجہ سے پچھلے 3 دنوں سے سو نہیں پائی۔ یقین کرو اگلے 3 ماہ تک سو پاؤ گی بھی نہیں۔ وہ آنکھ میں اس پر مزید شدت سے جھکا۔ صبح کی ہلکی روشنی پر پردوں کی اور سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ باہر صحن میں ملازموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی اور دور مسجد سے قرآن پاک کی تلاوت کی مدھم آواز ماحول میں عجیب سے سکون کھول رہی تھی۔ مایا نے
آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی. چند لمحے وہ یوں ہی چھت کو تکتے ہوئے بیٹھی رہی، جیسا خود کو یاد دلانے کی کوشش کری ہو کہ یہ سب کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جما دی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی. سامنے الماری کے پاس شامر کھڑا اپنی گھڑی کی پٹی درست کر رہا تھا. سفید سری شدہ شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا. اس نے آئینے میں ایک سرسری نظر ڈالی اور مایا پر ڈالی نظر. مایا نے فوراً نظر چرا لی. اس نے بے دھیانی میں اپنی انگلیوں کے ناخن خریدنے لگی. یہ عادت ختم کرو. اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی. مایا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. کون سی عادت؟ ہر وقت ہاتھوں سے کھیلنے کی. مجھے بے مقصد حرکتیں پسند نہیں ہیں. مایا نے بے اختیار اپنے ہاتھ سے میٹ لیے، مگر اس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی. شامر نے گھڑی باندھی، کوٹ اٹھایا اور انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا، آج تمہیں آرام کرنے دیا کیونکہ کل تمہارا پہلا دن تھا اور ویسے بھی رات تھک گئی تھی، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میرے گھر میں ہر وقت کام پر ہوتا ہے. صبح میرے اٹھنے سے پہلے ناشتے کی تیاری، میرے کپڑے، یہ تم دیکھو گی. میں بے ترتیبی برداشت نہیں کرتا. مایا نے چلنے میں اسے خالی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو. آپ مجھ سے یہ سب کروائیں گے؟ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا میں یہاں صرف کام کرنے کے لیے آئی ہوں؟ شامر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. تم اس گھر کی ذمہ داری ہو اور ذمہ داریوں کے ساتھ فرائض بھی آتے ہیں. بیوی بنا کر لائے ہیں ملازمہ. مایا کی آواز میں پہلی بار تلخی نمایاں تھی. شامر کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے تھے. فی الحال تو میری بیوی ہو، آگے کیا ہوگا وہ وقت طے کرے گا، لیکن جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے، اس گھر کے اصول بھی تمہیں ماننے ہوں گے. مایا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کے دل پہ بھاری پتھر رکھ دیا ہو. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رات سب کیا تھا، مگر الفاظ جیسے گلے میں آ کر رک گئے تھے. اسے گزشتہ رات کی ہر بات یاد آ گئی تھی. اس نے اپنی ماضی سے اس کے قریب آنے دیا تھا، اپنے جذبات کے سامنے ہار گئی تھی. اب وہ کسی حق سے اس پر الزام لگاتی. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. میں آپ سے نفرت کرتی ہوں شامر. یہ جملہ اس نے بمشکل ادا کیا. اتنی نفرت شاید کسی نے اپنے دشمن سے بھی نہ کی ہوگی جتنی مجھے آپ سے ہے. شامر نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا. نفرت کرنا تمہارا حق ہے، لیکن چیخنا نہیں. اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی. مجھے اونچی آواز پسند نہیں ہے. آئندہ اپنی حد میں رہنا. مایا نے غصے سے آنسو پونچھ ڈالے. ورنہ تمہیں خود احساس ہو جائے گا کہ میری بات نظر انداز کرنا مہنگا پڑتا ہے. وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا، اور ہاں، آج نیچے مت جانا. گھر میں ہر شخص تمہارا خیر خواہ نہیں. غیر ضروری سوالوں سے بچنا چاہتی ہو تو کمرے میں ہی رہو. چند دن بعد تم میرے ساتھ مری چلو گی. اتنا کہہ کر اس نے اپنی پسندیدہ خوشبو لباس پر اسپرے کی تھی. خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی. مایا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. وہ جانتی تھی شامر کے بارے میں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں. کوئی اسے مغرور کہتا تھا، کوئی ظالم، اور کوئی اسے عورتوں کا دیوانہ قرار دیتا. سیاست، کاروبار اور جاگیرداری، تینوں دنیاؤں میں اس کا نام تھا. اسی لیے افواہیں بھی اس کے نام کے ساتھ جڑی رہتی. لیکن حقیقت اس نے خود بھی دیکھی تھی. وہ عورتوں سے فاصلہ رکھتا، محفلوں میں ضرورت سے زیادہ بات تک نہیں کرتا. ایک بار اس کی مخالف جماعت نے میڈیا پر یہ خبر چلا دی تھی کہ شامر ہر چند ہفتوں بعد نئی لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے. خبر کئی دن سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی. شامر نے صرف ایک نظر وہ خبر پڑھی تھی، ہلکا سا مسکرایا تھا اور اخبار بند کر دیا. اس کا ماننا تھا کہ صفائیاں صاف وہ لوگ دیتے ہیں جنہیں خود پر یقین نہ ہو. وہ اپنے کردار کا حساب لوگوں کو نہیں، اپنے رب کو دیتا تھا. اسی دوران اسے احساس ہوا کہ مایا مسلسل اسے دیکھ رہی. اس نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. اگر اتنی دیر تک دیکھ رہی ہو تو کم از کم ایک تعریف ہی کر دو. مایا نے فوراً نظریں پھیری. تعریف؟ اسے طنزیہ ہنسی اسی. آپ جیسے مغرور انسان کی تعریف کرنا تو دور، میں آپ کو برداشت بھی مشکل سے کر رہی ہوں. شامر نے بھویں ذرا سی اٹھائیں. واقعی؟ جی ہاں. مایا نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا. آپ سے زیادہ سخت دل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ کہتے ہی اس کی آواز بڑھ آ گئی.
وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور زور و شور سے رونے لگی۔ شامر چند لمحے میں وہیں کھڑا رہا۔ ایک لمحے کو دل نے چاہا کہ پلٹ کر اسے چپ کروا دے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں وہ تھپڑ تازہ ہو گیا جو مایا نے کبھی غصے میں اس کے چہرے پر مارا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو وہیں دفن کیا، دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نزدیک حساب ابھی برابر نہیں ہوا تھا، یہ سوچے بغیر کہ ایک لمحے کا غصہ کبھی کبھی پوری زندگی کی سزا بن جاتا ہے۔ اگر مایا کو اس وقت اندازہ ہوتا کہ اس کا وہ ایک تھپڑ شامر کی انا پر ایسا زخم چھوڑ جائے گا جس کا حساب وہ برسوں تک لے گا، تو شاید وہ اپنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ مگر وقت گزر جانے کے بعد انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور اگر پچھتاوا کبھی گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں لا سکتا۔ کافی دیر تک بستر پہ ساکت بیٹھی رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہاں موجود ہر چیز شامر کی تھی۔ شیونگ کٹ، پرفیوم، گھڑی، تولیہ، حتیٰ کہ آئینے کے سامنے رکھا برش بھی۔ اس نے ایک بے بس نظر اپنے لباس پر ڈالی تھی۔ وہ ابھی شامر کی ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ آنسیں بار بار ہاتھ اس سے نیچے سرک رہی تھی، جبکہ شرٹ کا کالر ایک کندھے سے پھسل کر اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ بدلنے کے کپڑے تھے اور نہ ہی سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ۔ گزشتہ رات اس کا ریشمی دوپٹہ کہاں گم ہوا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ مایا نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی اور فوراً اس خیال کو ذہن سے جھڑک دیا۔ اسے خود سے ہی کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ پورا دن اسی کمرے کی دیواروں کے درمیان گزر گیا، نہ وہ باہر نکلی، نہ کسی نے آ کر اس کا حال پوچھا۔ حویلی میں زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی اجنبی لڑکی موجود ہی نہ ہو۔ دوسری طرف شامر شہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ سامنے سے اماں جان آ گئی۔ شامر ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ احتراماً رک گیا۔ جی اماں جان۔ انہوں نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اب جب حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، وہ لڑکی بے قصور نکلی اور تمہارا بھائی بھی خیریت سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے اس کے گھر واپس بھیج دینا چاہیے۔ دشمنی اپنی جگہ، مگر ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ شامر کے چہرے کی سنجیدگی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے ایک نظر آس پاس کھڑے خاندان والوں پر نظر ڈالی، پھر نہایت واضح لہجے میں بولا، یہ بات آج کے بعد دوبارہ کسی کی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ چند لمحوں کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ مایا اس حویلی سے کہیں نہیں جائے گی، اس کی مضبوط آواز ہر سمت گونجی۔ آج سے وہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ اس گھر کی سردارنی ہے۔ اس کا تعلق اس خاندان سے تھا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی پہچان صرف اتنی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جس احترام سے تم مجھے مخاطب کرتے ہو، اسی احترام سے میری بیوی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر کسی نے اس کی بے عزتی کی تو وہ میری بے عزتی سمجھی جائے گی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے فیصلے پر اعتراض کر سکے۔ چند لمحوں بعد شامر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اگر یہ گفتگو مایا سن لیتی تو شاید حیرت سے بولنا بھول جاتی۔ وہ تو اس وقت بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شامر نے گزشتہ رات صرف اپنی ضد اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے اپنے قریب کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص کے دل میں اس کے لیے نہ صرف محبت ہے، نہ ہمدردی۔ اسی سوچ نے اس کے دل میں اپنے وجود سے نفرت بھر دی تھی۔ وہ بار بار یہی چاہتی تھی کہ کاش کسی طرح اس حویلی سے بہت دور چلی جائے۔ شام ڈھلنے لگی تو کمرے کا دروازہ کھلا۔ شامر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی مایا پر گئی، جو ابھی بھی صبح والے ہی لباس میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے حیرت سے بھویں سکیڑی، ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ مایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شامر نے کوٹ اتارتے ہوئے ہلکے طنز سے کہا، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی بیویاں سنور کر بیٹھتی ہیں؟ کم از کم مسکرا کر استقبال کر لیتی۔ مایا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ شامر خاموش ہو گیا۔ مایا نے نظر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں بہت چھوٹی تھی جب میری امی دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی شامر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بول سکا۔ مجھے افسوس ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مایا نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے شامر نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔
چلو آج کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ میں ہی تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ مائیں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو بیوی کی مسکراہٹ آدھی تھکن ختم کر دیتی ہے۔ صاف ستھرا لباس، خوشبو اور 2 اچھے لفظ، بس یہی کافی ہوتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ مائیں فوراً محتاط ہو گئی۔ شامر نے شرارت سے اسی قریب جھکتے ہوئے کہا، کم از کم اتنا تو کر سکتی ہو کہ مجھ سے ہر وقت ناراض نہ رہا کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب آتا، مائیں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شامر ایک قدم پیچھے ہٹا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے تم نے ایک ہی دن میں خاصی ہمت جمع کر لی ہے۔ مائیں نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ واقعی ناقابل برداشت انسان ہے۔ شامر نے کہکا تو نہیں لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں ہنسی ضرور اتر آئی۔ مائیں مزید جھنجھلا گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کل تک یہی شخص آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا اور آج یوں پرسکون کھڑا اسے چھیڑا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خود اندر ہی اندر جل رہی تھی، مگر شامر کے چہرے پر بے فکری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اطلاع دی، کل صبح ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اس نے صوفے پر رکھے چند شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لے آیا ہوں، باقی چیزیں ملازمہ بھی رکھ جائے گی۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کل میرے ساتھ چل کر لے لینا۔ مائیں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ شامر نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر نہایت اطمینان سے بولا، میں نے تم سے رائے نہیں پوچھی مایا۔ اس نے گاڑی کی چابی میز پر رکھتے ہوئے بات مکمل کی، صرف اطلاع دی ہے، مگر مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ مجھے اپنے بابا کے گھر واپس جانا ہے، مائیں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ جس مقصد کے لیے آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے وہ تو پورا ہو چکا۔ آپ اپنی آنا کی تسلی بھی کر چکے ہیں اور ہم سے اپنی بے عزتی کا حساب بھی لے لیا۔ اب مجھے قید کر آخر کیا حاصل ہوگا؟ شامر چندن میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میرا حساب برابر ہو گیا؟ اس نے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ مایا، بدلہ صرف ایک لمحے کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمنوں کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں وہ خود اپنی مرضی سے قیدی بن جائے۔ مایا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شامر اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ جس دن تم اپنی مرضی سے میرا انتظار کرنے لگو گی، جس دن میری خاموشی تمہیں بے چین کرے گی، اور جس دن تم چاہ کر بھی مجھ سے نفرت نہ کر سکو گی، اسی دن سمجھوں گا کہ میرا بدلہ مکمل ہوا۔ مایا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہنس پڑی۔ وہ ہنسی مذاق والی نہیں بلکہ طنز سے بھری ہوئی تھی۔ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا شامر، اس نے اعتماد سے کہا۔ اگر آپ نے مجھے آزاد نہ کیا تو ایک دن میں خود پہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ لوگ یہی کہیں گے، ستار اپنی بیوی کو بھی نہ روک سکا، شاید تب آپ کی نا۔ اس کے الفاظ اچانک ادھورے رہ گئے۔ شامر نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آواز بلند نہیں ہوئی، مگر لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ الفاظ ناپ تول کر استعمال کیا کرو مایا۔ اس کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تمہیں بھی اپنی حد یاد رکھنی چاہیے۔ اس نے گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، میں ایک بات دوسری بار برداشت کر لیتا ہوں، مگر تیسری بار سزا دینا پسند کرتا ہوں۔ چند لمحے بعد اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ مایا ایک قدم پیچھے ہٹی اور بستر کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس بار خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ شامر سے بحث کا مطلب صرف اپنی ہی اذیت بڑھانا ہے۔ شامر نے کوٹ اتارا، صوفے پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آج کا دن کافی بزی تھا، میرا سر بری طرح سے دکھ رہا ہے۔ وہ بستر پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ ادھر آؤ۔ مایا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بس چند لمحے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مایا ہچکچائی، مگر آخرکار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ شامر نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھایا، اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ مایا کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پھر کوئی نئی حرکت کرے گا، مگر چند ہی منٹ بعد کمرے میں صرف اس کی دھیمی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار مایا کی شرٹ کے کنارے کو تھامے ہوئے تھی۔
جیسے برسوں کا تھکا ہوا انسان کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ مایا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ ہر لمحہ خوفزدہ رہتی تھی اس وقت ایک معصوم بچے کی طرح گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے بند پلکوں پر نظر جماتے ہی مایا کے ذہن میں گزرے ہوئے برس ایک ایک کر کے ابھرنے لگے۔ وہ اپنے والد رضوان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش کے چند ہی دن بعد اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ رشتہ دار اسے منحوس قرار دیتے تھے مگر رضوان خان نے کبھی کسی کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ان کے لیے مائیں ہی ان کے لیے پوری دنیا تھی۔ اس کی ہر عزت پوری ہوتی، ہر خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے آ جاتی۔ شاید اسے بے پناہ لاڈ نے اسے بے خوف بنا دیا تھا۔ وہ غلط بات پر خاموش رہنا جانتی ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف شامر شاہ خاندان کا سب سے بڑا وارث تھا۔ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بیرون ملک سے واپس آیا اور چند ہی برسوں میں کاروبار، سیاست اور خاندانی معاملات تینوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا رعب تھا۔ لوگ اس سے اختلاف کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے تھے۔ اس کے گرد ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا مگر اس نے کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے بارے میں بے شمار افواہیں گردش کرتی رہی تھی۔ کسی نے اسے مغرور کہا، کسی نے عورتوں کا دیوانہ، مگر حقیقت شاید ان سب سے مختلف تھی۔ مائیں نے بچپن سے ہی اس کے خلاف کہانیاں سن رکھی تھی، اسی لیے وہ اسے نفرت کرتی تھی، حالانکہ کبھی اسے ملی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک شام قسمت نے دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ دوست کی شادی سے واپسی پر مایا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کے سنسان گلی سے گزر رہی تھی کہ سامنے شامر کی گاڑی آ کر رک گئی۔ اس نے پہلی بار مایا کو دیکھا اور چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ مایا نے بھی اسے فوراً پہچان لیا۔ شامر نے بے تکلفی سے گفتگو شروع کی اور پہلی ہی ملاقات میں اس کی تعریف کر ڈالی۔ مایا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ بھی انہی مردوں میں سے ایک ہے جو ہر لڑکی کو آسان شکار سمجھتے ہیں۔ غصے نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور شامر کی گال پہ جا لگا۔ پورا ماحول چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ مایا اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی آئی مگر جاتے ہوئے بھی اسے احساس تھا کہ شامر کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اسی ایک لمحے نے دونوں کی تقدیر کا رخ بدل دیا۔ شامر کا چھوٹا بھائی ارمان مایا کے بھائی رحمان کا قریبی دوست تھا۔ مایا اس دوستی کے سخت خلاف تھی۔ وہ اکثر رحمان کو سمجھاتی تھی کہ دشمن خاندانوں کے درمیان دوستی کبھی اچھا انجام نہیں لے کر آتی، لیکن رحمان ہمیشہ ہنس کر اس کی بات ٹال دیتا۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب ارمان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ رحمان اس وقت گھر سے کچھ سامان لینے آیا تھا۔ ارمان رضوان خان اس کے ساتھ تھا، اسی لیے شک کی سوئی سیدھی ان کی طرف اٹھ گئی۔ رضوان خان نے حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے رحمان کو سب بتا دیا، جس پر اس نے باپ کو فوراً گاؤں سے باہر بھیج دیا۔ ادھر ارمان شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا مگر گاؤں بھر میں یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ وہ جاں بحق ہو چکا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا شامر نے فائدہ اٹھایا تھا۔ جرگے میں اس نے خون بہا کر دشمنی ختم کرنے کے بدلے مایا کا رشتہ مانگ لیا۔ رحمان نے انکار کیا مگر مزاحمت کی، مگر جرگے کے فیصلے اور شامر کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ رضوان خان تک خبر دیر سے پہنچی ورنہ وہ یہ سب کبھی نہ ہونے دیتے۔ آخرکار مایا کا نکاح زبردستی شامر سے کرا دیا گیا۔ مایا پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ بچپن سے اس کا نام دوراب کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ گھر والوں نے برسوں پہلے ان دونوں کی منگنی طے کر دی تھی اور تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی ہونا تھی۔ اگرچہ مایا نے کبھی دوراب سے محبت نہیں کی تھی مگر وہ اسے اپنا مقدر مان چکی تھی۔ نکاح کے بعد چند لمحوں کے لیے اسے پہلی بار دوراب کا خیال شدت سے آیا تھا مگر وقت نے پلٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ صرف 2 دن بعد شامر اسے اپنے ساتھ مری لے گیا اور یوں ان دونوں کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے مشکل باب شروع ہوا تھا۔ شامر کا مزاج کسی بند موسم کی طرح تھا جس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ کبھی وہ مایا کے ساتھ غیر معمولی طور پر نرمی سے پیش آتا، معمولی باتوں پر اسے چھیڑتا، اس کی ناراضگی دیکھ کر مسکراتا اور جان بوجھ کر اسے الجھا دیتا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کے غصے کو آسمان تک پہنچا دیتی۔ مایا نے آہستہ آہستہ اس کی اس عادت کو سمجھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شامر سے بحث کرنے کا مطلب آگ میں تیل ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ کئی مرتبہ اسے سمجھا چکی تھی کہ ہر مسئلے کا حل غصہ نہیں ہوتا
مگر شامر اپنی ضد کا اتنا ہی پکا تھا جتنا اپنے فیصلے کا۔ گھر کے بڑے بھی اسے بارہا نصیحت کرتے کہ اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کرو، لیکن وہ ہر نصیحت کو خاموشی سے سن کر نظر انداز کر دیتا۔ مایا کو اپنے بابا سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ شامر کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، جب تک رضوان خان خود آ کر اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تم اپنے میکے نہیں جاؤ گی۔ وقت گزرتا رہا۔ شامر نے مایا کو اس کی مرضی کے خلاف کبھی اپنے قریب آنے پر مجبور نہیں کیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ اعتماد زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انہی دنوں مایا کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، کبھی متلی، کبھی کمزوری اور کبھی بے وجہ چکر۔ ایک دوپہر وہ آرام کر رہی تھی کہ فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ اسے شامر کی سخت ہدایت یاد آئی، میرے غیر موجودگی میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ اس نے پہلی بار گھنٹی کو نظر انداز کیا، مگر جب مسلسل کئی بار بیل بجی تو وہ بے اختیار دروازے کے قریب چلی گئی۔ کون ہے؟ باہر سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ مایا، میں دراب ہوں۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد جذبات غالب آئے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دراب اسے دیکھتے ہی بے اختیار آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی دنوں کی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں، اس نے جلدی جلدی کہا۔ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، بات کی ہر مشکل میں خود سنبھال لوں گا۔ مایا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ تو راب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہی خاموشی مایا کو سب کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا، مگر دراب ضد پر اتر آیا۔ اسی کشمکش کے دوران اچانک فلیٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ شامر سامنے کھڑا تھا، اس کی نظریں سیدھی دراب کے ہاتھ پر گئیں جو ابھی تک مایا کی کلائی تھامے ہوئے تھا۔ اگلی ہی لمحے اس کا ضبط ٹوٹا، وہ غصے میں دراب پر ٹوٹ پڑا۔ اگر مایا بیچ میں نہ آتی تو شاید معاملہ بہت سنگین ہو جاتا۔ آخرکار شامر کے آدمیوں نے دراب کو وہاں سے نکال دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شامر نے پلٹ کر مایا کو دیکھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک سخت تھی۔ پھر کس اعتماد پر تم نے دروازہ کھولا؟ مایا خوف سے کانپ اٹھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مشکل بول پائی۔ مگر شامر اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے کمرے تک لے کر آیا۔ مایا مسلسل معافی مانگتی رہی، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پہلے دونوں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، پھر ایک دم غصے سے بھرتے ہوئے شامر نے قدم شدید غصے میں اس کی طرف بڑھائے۔ مایا کو کچھ شدید غصہ ہونے کا احساس ہوا، مگر وہ شامر کو روک نہ سکی۔ وہ جنون کی انتہا کرتا اس پر قابو پا گیا۔ سسکیاں بھرتی مایا ذہنی دباؤ اور خوف کی شدت برداشت نہ کر سکی۔ چند لمحوں بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شامر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ حد سے زیادہ بہک گیا۔ وہ فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے بتایا کہ شامر کو سختی سے سمجھایا کہ مریضہ شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ میں ہے اور اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اسی معائنے کے دوران یہ خوشخبری بھی ملی کہ مایا ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر شامر کئی لمحے خاموش کھڑا رہا۔ جب مایا کو ہوش آیا تو اس نے شامر کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شامر نے دھیرے سے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مایا۔ مایا نے اس کی بات کاٹ دی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ شامر نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا حق ہے ناراض رہنا، لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن پہلی بار اس نے اپنے غرور سے ہٹ کر اپنی غلطی قبول کی۔ کچھ دن بعد وہ مایا کو واپس حویلی لے کر آیا۔ پورے خاندان کے سامنے اس نے واضح اعلان کیا کہ مایا اس گھر کی عزت ہے اور کوئی بھی اس کی دل آزاری نہیں کرے گا۔ اس نے باقاعدہ ولیمے کی تقریب بھی رکھی تاکہ ہر شخص مایا کو اپنی سردانی کی حیثیت سے قبول کر سکے۔ اتنا ہی نہیں، وہ خود رضوان خان کے پاس گیا اور اپنے رویے پر معذرت کی۔ یہ سب وہ کسی مجبوری میں نہیں بلکہ مایا کا اعتماد واپس حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنے زخم بڑھنے لگا۔ مایا کے لیے کی ناراضی مکمل ختم تو نہ ہوئی، مگر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید شامر واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 9 مہینے بعد جب ان کے گھر 2 صحت مند بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو حویلی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اس دن مایا برسوں کا بوجھ آنسوؤں کی صورت بہا بیٹھی۔ شامر نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی اپنے غصے کو ان کے رشتے کے درمیان نہیں آنے دے گا۔ وقت نے گواہی دی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ اب وہ
مایا جو ہمیشہ نرمی سے بات کرتا، اس کی رائے سنتا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتا تھا۔ گھر والوں نے بھی اس واضح تبدیلی کو محسوس کیا تھا۔ اگرچہ باہر کی دنیا کے لیے شامر آج بھی وہی باوقار، روبدار اور سخت مزاج سردار تھا، مگر اپنے گھر کی چار دیواری میں وہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور شفیق باپ بن چکا تھا۔ ادھر ارمان بھی مکمل صحت یاب ہو گیا، جبکہ اس حملے کے اثر مجرم قانون کی گرفت میں آ گئے تھے۔ یوں برسوں پرانی دشمنی کا باپ بھی آہستہ آہستہ اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔